ایک ایسے مستقبل کے بارے میں سوچیں جہاں آپ کے سارے صابن فضائی آلودگی سے بنے ہوں گے، یا پھر آپ کی ووڈکا ذرہ رساں دھوئیں سے بنی ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ کی منگنی کی انگوٹھی بھی۔ سچ یہ ہے کہ سب اب بہت دور نہیں ہے۔ پیرس ماحولیاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے دنیا کو 2025 تک 1 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ختم کرنا ہوگا۔ جرمنی میں موجود کوویسٹرو کی طرح کی کمپنیاں ذرہ رساں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ایسے میٹیریلز میں بدل رہی ہیں جس سے کچھ بھی بن سکتا ہے۔ میٹرس، میڈیکل اکوپمنٹ، جرابیں، جوتے، کاروں کی سیٹیں، فون کور، انسولیشن، فرش، یعنی اشیاء کی ایک طویل فہرست۔ سننے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے واقعی فضا میں موجود کاربن کی مقدار کو کم کیا جا سکے گا؟ اور ریسائیکلڈ کاربن دکھائی کیسے دیتی ہے؟ کاربن کو فضا سے نکالنے کی ٹیکنالوجی کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ 1970 کی دہائی میں آئل کمپنیاں اصل میں فضا سے حاصل کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو تیل کے کنویں میں پمپ کرتی آئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تیل حاصل کیا جا سکے۔ ہم فضائی آلودگی کو بھی تبدیل کر کے اسے زمین میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسے کاربن کیپچر اینڈ یوٹیلائزیشن یعنی CCU کا نام دیا جاتا ہے۔ کاربن تقریباً ہر ایک چیز میں موجود ہے۔ یہ سوزین فینسی ہیں۔ یہ مشیگن یونیورسٹی کے گلوبل CO2 پروگرام کی سربراہ ہیں اور یہ CCU کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اگر میں کپڑوں کی ایک دکان پر جاتی ہوں تو ان دنوں زیادہ تر کپڑے سنتھیٹک فیبرک سے بنے ہیں جو تمام کے تمام فاسل فیول سے بنتے ہیں۔ جیسے یہ میٹرس، اس طرح کی زیادہ تر چیزیں پولی یوروتھرین سے بنتی ہیں۔ میٹرس سادہ نظر آتے ہیں۔ کرسٹوف گرٹلر سے ملیے، یہ کوویسٹرو میں مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس پولی یوروتھین کا ایک بڑا بلاک موجود ہے، قریب 10 سے 20 کلو گرام تک۔ لہٰذا ہم ان میٹرس کی تیاری کے لیے درکار فوسل فیول سے تیار شدہ میٹیریل کے کچھ حصے کی جگہ CO2 کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح فوسل ذرائع کی جگہ 20% تک ریسائیکلڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین میں ہر سال 30 ملین میٹرس باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اگر ان سب کو ایک دوسرے پر رکھا جائے تو اس کی اونچائی ماؤنٹ ایوریسٹ سے 678 گنا زیادہ ہوگی۔ اسی دوران کرسٹوف نے میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا۔ ہمیشہ ایک صحافیانہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کو بچانے کے لیے صرف یہی ٹیکنالوجی تو کافی نہیں ہوگی۔ میرا جواب ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا مقصد ہے بھی نہیں۔ اس طرح کی مصنوعات تیار کرنے میں بہت زیادہ توانائی بھی لگتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پولیمرز اور فیولز میں بدلنے کے لیے دیگر طریقوں کی نسبت کہیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ صرف ماحول دوست توانائی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے گرگے ڈیئربرگ سے ریسائیکلڈ CO2 مصنوعات اور میٹیریلز کی تیاری کے لیے توانائی کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا۔ یہی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں ماحول دوست کیمیکلز اور سٹیل کی تیاری کے لیے درکار ماحول دوست توانائی کی مقدار دستیاب نہیں۔ ہم کاربن سے تیار کردہ جرابیں خرید کر ممکنہ طور پر اپنے سیارے کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وہ مقدار جو کیمیکلز، پلاسٹک یا فائبر بنانے میں خرچ ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ عالمی سطح پر خارج کی جانے والی کاربن کی مقدار کا کچھ بگاڑ سکے۔ لہٰذا ہمیں کاربن کی بہت زیادہ مقدار کو اس طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے کون سی انڈسٹری سب سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف سیمنٹ انڈسٹری دنیا بھر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے 8% اخراج کی ذمہ دار ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کے بغیر سیمنٹ تیار نہیں ہو سکتا۔ اس صنعت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ لازمی خارج ہوتی ہے۔ یہ سیمنٹ کے بارے میں واقعی جانتے ہیں۔ کنکریٹ کوئی بہت پرکشش چیز نہیں ہے، لیکن ہم جیسے اس کو ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کمپنی شروع کی جو کاربن نیگیٹو کنکریٹ تیار کرتی ہے، یعنی اس میں سیمنٹ کی جگہ سٹیل سلیگ یا میل استعمال کیا جاتا ہے جو سٹیل کی صنعت کی ضمنی پیداوار ہے۔ اگر کوئی اسے درست طریقے سے کرنے جا رہا ہے تو وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ سیمنٹ کو کاربن سے پاک کرنے کے بجائے ہم نے ایک نئی چیز متعارف کرا دی ہے۔ کاربوریٹریٹ صنعتی گیس سپلائر سے CO2 حاصل کرتی ہے جو یہ گیس خارج کرنے والی صنعتوں سے اسے جمع کر کے اس کی خالص شکل حاصل کرتے ہیں۔ یہی ٹیکنالوجی ہے جو ان کی کمپنی اصل میں بیچتی ہے۔ اس پروسیس کو CO2 کیورنگ کا نام دیا گیا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ایک چیمبر میں داخل کیا جاتا ہے جہاں وہ سٹیل کے میل یا سلیگ کے ساتھ تعامل کر کے اسے کیلشیم کاربونیٹ میں بدل دیتی ہے۔ تو پھر یہ اصل میں کس قدر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا خاتمہ کر رہی ہے؟ ہم سیمنٹ استعمال نہ کر کے 2 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے استعمال سے بچتے ہیں، اور پھر ہم 1 کلو گرام CO2 کنکریٹ کے بلاک میں استعمال کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم 18 کلو گرام کے ایک بلاک کی تیاری میں 3 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے استعمال کو بچاتے ہیں۔ آج قریب 230 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ سالانہ استعمال کی جا رہی ہے۔
मगर अभी तक हमारे पास करीब 40 मिलियन टन को कैप्चर करने की सलाहियत मौजूद है और इसकी भी 70% सलाहियत शिमाली अमेरिका में है। फॉसिल ज़राए से हासिल शुदा मवाद को हवा से हासिल करदा रीसाइकल्ड CO2 से बदल दें तो हम फॉसिल ज़राए के सबब खारिज होने वाली कार्बन की मिकदार 50% कम कर सकते हैं। मगर CCU मार्केट अभी इब्तदाई मराहिल में है और हमें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसा। ताहम हर कोई ये बात तस्लीम करता है कि इसमें इम्कानात बहुत मौजूद हैं। मैकेनरी